اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 133۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، اِلیٰ، طرف، مغفرتٍ، بخشش، من، سے، ربکم، اپنے رب، وجنتٍ، اور جنت، عرضھا، اس کی چوڑائی، السماوات، تمام آسمان، والارض، اور زمین، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین غزوہ احد کے بعد اہل ایمان کو خصوصی احکامات جاری فرما رہا ہے۔ غزوہ احد کی ناکامیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جن کی وجہ سے غزوہ احد کے اندر جیت ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کچھ کام کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ، یہاں حب مال سے روکا گیا۔ واتقوا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ آج کی کلاس میں پڑھنے لگے ہیں، وَسَارِعُوا سے یہ آیت شروع ہوتی ہے۔ سارعوا کا مطلب ہے دوڑو، تیزی کرو، جلدی کرو، تاخیر سے کام نہ لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کس کی طرف دوڑو؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو دوڑو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو۔ اب یہاں سب سے پہلا جو لفظ ہے سارعوا، آپ اس پر ذرا غور فرمائیں۔ یہاں دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ نیک کاموں کے اندر تاخیر نہ کرو، نیک کاموں کو فی الفور سر انجام دینے کی کوشش کرو۔ مثال کے طور پر اسلام قبول کرنے میں جلدی کرو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب میں جلدی کرو، نماز ادا کرنے میں جلدی کرو، روزہ رکھنے میں جلدی کرو، زکوٰۃ دینے میں جلدی کرو، حج ادا کرنے میں جلدی کرو، صدقہ و خیرات کرنے میں جلدی کرو۔ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں کے اندر دیر سے کام نہ لو، کیونکہ جب انسان کسی نیکی کے کام کے اندر سستی سے کام لیتا ہے، کاہلی سے کام لیتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، یہی تو شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور اسے نیک کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو ہی انسان تھوڑی سی بھی غفلت سے کام لے گا، دیر سے کام لے گا، تاخیر سے کام لے گا، تو شیطان غالب آ جائے گا اور وہ نیک کام سے محروم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے دوڑو، تیزی کرو، قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر دیر نہ کرو، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر دیر نہ کرو، درود شریف پڑھنے کے اندر دیر نہ کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں دیر نہ کرو، حلال روزی کمانے میں دیر نہ کرو، کسی کو نیکی کی تلقین کرنے اور کسی کو برائی سے روکنے میں دیر نہ کرو، نیک کاموں کی طرف ہجرت کرنے میں دیر نہ کرو، جہاد کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور یہاں جس بات کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے وہ ہے مغفرت، کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ کی معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، فی الفور اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اب یہ ایک آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی طرف سے معافی کی طرف، بخشش کی طرف جلدی کرو، دوڑو۔ اور کس کی طرف دوڑو؟ جنت کی طرف۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں
کہ جنت جو ہے وہ انہی خوش نصیبوں کو ملتی ہے جن خوش نصیبوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ صلح کی ہوتی ہے، جن کی اللہ تعالیٰ سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے، جو ایمان اور عمل صالح کے نور سے اپنے قلب کو، باطن کو، ظاہر کو منور کرتے ہیں۔ لازمی طور پر جنت انہی کو ملے گی جو ایمان اور عمل صالح کی ان دونوں صفات سے متصف ہوں گے، جنت انہی کو ملے گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جن لوگوں پہ فرمائے گا انہی کو جنت ملے گی۔ اور فضل کی جو بنیاد ہے، فضل کیسے ملے گا؟ فضل ملے گا ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ جو ایمان اور عمل صالح سے محروم لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی نہیں فرمائے گا۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، جنت کا حقدار ہونے کے جو کام ہیں ان کاموں کے اندر تم دیر نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ جوانی گزر جائے اور بڑھاپے میں تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ اگرچہ خدا جب بھی یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ لیکن جس نے جوانی کو ضائع کر دیا اس نے بہت بڑے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم تاخیر سے کام نہ لو، دیر سے کام نہ لو، مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف اور جنت کی طرف، کیونکہ تمہیں بخشش ملے گی تو تبھی تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جنت کی شان بیان کرتا ہے، ارضھا السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہاں یہ بات بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ جنت کی چوڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے چوڑائی، ایک ہوتی ہے لمبائی۔ تو چوڑائی جو ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے، لمبائی سے چوڑائی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو یوں بھی سمجھ لیں، ایک ہے طول اور ایک ہے عرض۔ طول ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، چوڑائی ہمیشہ یا عرض ہمیشہ طول سے کم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو کم چیز ہے، جو چوڑائی ہے، جو کہ کم ہوتی ہے، اسے بیان کر دیا ہے۔ اگر چوڑائی کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ چوڑائی زمین و آسمان کے مجموعی رقبہ کے برابر ہے، تو پھر اندازہ لگائیں کہ لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی انتہائی توجہ کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور استعارہ، کیونکہ انسان کو سمجھ جو بات آ سکتی تھی اللہ پاک نے وہ بات فرمائی ہے، وگرنہ زمین و آسمان کی وسعتیں جنت کی وسعتوں کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ چونکہ انسان سب سے زیادہ جس چیز کو بڑا سمجھتا ہے، فراخ سمجھتا ہے، وسیع و عریض سمجھتا ہے، وہ یہی کائنات ہے۔ تو اللہ پاک نے انسان کی اس دیکھی ہوئی کائنات کی مثال دی ہے تاکہ انسان کو کسی حد تک تو بات سمجھ آئے اس جنت کے حدود عربے کا عالم کیا ہے، اس جنت کے وسیع و عریض رقبے کا کیا عالم ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ زمین و آسمان کی وسعتیں بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو جنت کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اس کا عرض، جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چوڑائی اتنی ہی ہوگی، بس یہ مثال دے دی ہے کہ چوڑائی کو دیکھ لو، اگر چوڑائی اتنی ہوگی تو پھر اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے گا، اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کر دی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ جنت تیار کی جا چکی ہے۔ اب یہاں اللہ پاک نے 3 باتیں فرما دیں۔ ایک فرما دیا مغفرت کی طرف تیزی کرو، دوسرا فرما دیا جنت کی طرف تیزی کرو، اور تیسرا فرما دیا تقوی والوں کے لیے یہ جنت تیار کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، شروع میں مغفرت ہے، آخر میں تقوی ہے، اور درمیان میں جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں انہی لوگوں کو جنت عطا کی جاتی ہے۔
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھوں گا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جلدی کام خرابی کا، ہیسٹ میکس ویسٹ، کہ انسان کو جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جلد بازی یا تیزی یہ شیطان کا کام ہے۔ عجلت سے کام لینا، جلدی سے کام لینا، تیزی سے کام لینا، یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن یہاں تھوڑا سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ہمیں اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کے اندر، ان کی ادائیگی کے اندر تیزی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر وقت ہو گیا نماز کا، تو نماز ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب نماز کی ادائیگی شروع ہو جائے تو پھر نماز کے اندر تیزی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ جلدی جلدی رکوع کرے، جلدی جلدی سجدے کرے، جلدی جلدی قیام کرے، جلدی جلدی قعدہ کرے، یہ جو جلدی ہے یہ نماز کو خراب کر دے گی، نماز کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے گی۔ وہ لوگ، حدیث پاک ہے، وہ لوگ جو نماز عجلت سے ادا کرتے ہیں، تیزی سے ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر ایسے لوگوں کے منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی نمازوں کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی یوں بھی اللہ تعالیٰ کسی کی عبادات کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح اور اپنی فوز کے لیے۔ تو اگر ہم نماز کی ادائیگی کے وقت، یعنی جب ہم نماز ادا کر رہے ہوں، تو رکوع و سجود کو، قیام و قعود کو اور نماز کے تمام ارکان کو اگر ہم جلدی سے ادا کریں گے، نماز ادا ہی نہیں ہوگی، ہم وہ ٹکرے ماریں گے، نماز کو ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، سہارے سے پڑھا کرو، رفتہ رفتہ پڑھا کرو، دھیرے دھیرے پڑھا کرو، آرام آرام سے پڑھا کرو، سکون کے ساتھ پڑھا کرو۔ تو ہمیں کسی سے کوئی ڈیل کرنی ہو، کوئی معاملہ نمٹانا ہو، کوئی معاہدہ کرنا ہو، کوئی لین دین کا کام کرنا ہو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے کرنے ہوں، نکاح کرنے ہوں، اور دیگر دنیا کے ہزار ہا معاملات ہیں، تو سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے، ٹھہراؤ کے ساتھ کرنے چاہیے۔ ہم کسی سے بات بھی کریں تو بات اگر ہم بہت تیزی کے ساتھ بات کریں گے تو اگلے کو بات کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنی ہر بات کو 2 یا 3 بار آپ دہرایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ اسی طرح میں نے بات کی، اگر ہم رشتہ طے کرتے ہیں اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا اور اس میں جلد بازی سے، عجلت سے کام لیتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل کو ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے اور وہ رشتہ ناکام ہو جائے اور اس رشتے کے اندر انتہائی مشکلات کا سامنا ہو۔ تو جب ہم غور و فکر سے کام نہیں لیں گے، فہم اور فراست سے کام نہیں لیں گے، سوچ بچار سے کام نہیں لیں گے، تو ہم اپنے معاملات کو خراب کر بیٹھیں گے۔ ہاں، اس میں ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کریں تو ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، وہ جوانی کی عمر کو بھی آگے کراس کر چکا ہے، یا بیٹی ہے وہ جوانی کی عمر اس کی ڈھل چکی ہے، تو یہ جو سوچ بچار ہے، یہ سوچ بچار باعث نقصان ہوگی، باعث ہلاکت ہوگی۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہاں ہم تیزی کریں گے اور کہاں ہم تیزی نہیں کریں گے۔ آج کی کلاس کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر متقین کی علامات بیان ہوں گی۔ آیت نمبر 134 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید ترجمہ، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر غور و خوض کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر، دنیا کے ہر کونے کے اندر پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم
صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه